بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تین ہم نام دنا بھائیوں کی کہانی۔ کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں کا نام عبداللہ تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اس آدمی کو مرض الموت نے آ گھیرا تو اس نے تینوں بیٹوں کو بلایا اور وصیت کی کہ ایک عبداللہ کو وراثت میں حصہ ملے گا، دوسرے عبداللہ کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، تیسرے عبداللہ کو وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ چل بسا۔ وفات کے بعد وہ تو چلا گیا لیکن اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا۔ وہ پریشان تھے کہ کیسے پتہ چلے گا ہم تینوں میں سے کس کو جائیداد میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ تینوں بھائیوں نے قاضی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ تینوں عبداللہ قاضی کے پاس چل پڑے۔ راستے میں جاتے ہوئے انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنی گمشدہ چیز تلاش کر رہا تھا۔ اس آدمی سے مخاطب ہو کر پوچھا، تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ ان تینوں میں سے ایک عبداللہ نے کہا، کیا تمہاری اونٹنی کانی تھی؟ تو اس آدمی نے کہا، جی ہاں، واقعی ایک آنکھ سے کانی تھی۔ اس پر دوسرے عبداللہ نے کہا، کیا تمہاری اونٹنی لنگڑی تھی؟ تو اس آدمی نے جلدی سے کہا، جی ہاں بالکل، ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تو تیسرے عبداللہ نے کہا، کیا تمہاری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ تو اس آدمی نے خوش ہو کر جلدی سے کہا، جی ہاں بالکل، اب جلدی سے بتا دو میری اونٹنی کہاں ہے؟ ان تینوں بھائیوں نے مل کر جواب دیا، آپ کی اونٹنی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس آدمی نے کہا، آپ لوگوں نے ساری نشانیاں دی ہیں، اب جھوٹ بول رہے ہو، اونٹنی آپ لوگوں کے پاس ہے۔ اس آدمی نے کہا، میں آپ لوگوں کا مقدمہ قاضی کے پاس لے جاؤں گا۔ ان تینوں بھائیوں نے کہا، ہم بھی قاضی کے پاس جا رہے ہیں، ہمارا بھی ایک مسئلہ ہے۔ تینوں بھائی اور وہ اونٹنی کا مالک قاضی کے پاس چل پڑے۔ سب سے پہلے اس آدمی نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ اس آدمی نے کہا، انہوں نے اونٹنی کی ساری نشانیاں دی ہیں، اب کہتے ہیں کہ اونٹنی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس آدمی نے کہا، یہ تینوں لوگ میرے چور ہیں۔ قاضی نے کہا، اگر آپ نے یہ ساری نشانیاں دی ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اونٹنی آپ لوگوں کے پاس ہے۔ ان تینوں بھائیوں نے کہا، اس کی اونٹنی ہمارے پاس نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے دیکھی ہے، ہاں ہم نے اس کے آثار دیکھے ہیں۔ تو اس پر قاضی نے پوچھا کہ آپ میں سے کس نے کہا کہ اونٹنی کانی ہے؟ تو اس پر ایک عبداللہ نے کہا، اونٹنی کانی ہے کیونکہ راستے میں آتے ہوئے میں نے دیکھا، راستے کی ایک طرف سے گھاس چری ہوئی تھی تو دوسری طرف سے ویسے ہی تھی، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے۔ قاضی نے پھر تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ اونٹنی لنگڑی ہے، یہ کس نے کہا؟ دوسرے عبداللہ نے کہا کہ میں نے راستے سے آتے ہوئے دیکھا، اونٹنی کے 3 پاؤں گہرے لگے ہوئے تھے، ایک پاؤں معمولی سا لگا ہوا تھا زمین پر، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی ہے۔ قاضی نے پھر ان تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، یہ کس نے کہا کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی ہے؟ تیسرے عبداللہ نے کہا، جب راستے سے ہم چلتے آ رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک گوبر گرا ہوا تھا، تو جس کی دم کٹی ہوئی ہوتی ہے اس کا گوبر لائن میں پڑا ہوتا ہے، تو میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ اس کی دم کٹی ہوئی ہے۔ قاضی نے یہ سارا ماجرا سنا اور اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تینوں دنا آدمی ہیں، یہ آپ کے چور نہیں ہیں۔ اس آدمی کے جانے کے بعد ان تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا سارا احوال بیان کیا۔ احوال سننے کے بعد قاضی نے کہا، آج کی رات آپ مہمان خانے میں ٹھہریے، میں سوچنے کے بعد کل آپ کو اس کا حل بتاؤں گا۔ وہ تینوں مہمان خانے میں بیٹھ گئے اور تینوں بھائیوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اسی دوران ان کو کھانا دیا گیا۔ اس میں سے ایک نے کہا کہ یہ کتے کا گوشت ہے، تو دوسرے نے کہا، اگر وہ کتے کا گوشت ہے تو یہ روٹیاں بھی کسی مظلوم عورت نے پکائی ہیں جن کے دن پورے ہیں۔ تو تیسرے نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو یہ قاضی بھی اپنے والدین کی ناجائز اولاد ہیں۔ یہ دیکھنے اور سننے کے بعد قاضی نے تینوں بھائیوں کو کل دربار میں طلب کر لیا۔
वो तीनों भाई दरबार में हाजिर हो गए। काजी ने तीनों से मुखातिब होकर कहा, तुम में से किसने कहा ये कुत्ते का गोश्त है? उसमें से एक अब्दुल्ला ने कहा, मैंने कहा ये कुत्ते का गोश्त है। उस पर काजी ने बावर्ची को बुलवाया और उससे पूछा, तो बावर्ची ने कहा, जी हाँ, जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने कुत्ता मार दिया। तो उस पर काजी ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि ये कुत्ते का गोश्त है? तो उसने कहा, गाय, भैंस और बकरी के गोश्त के साथ थोड़ी सी चर्बी लगी होती है, और ये जो गोश्त हमें दिया गया है सारा चर्बी नमा था और थोड़ा सा गोश्त लगा हुआ था। काजी फिर उन तीनों से मुखातिब होकर पूछा, आप में से ये किसने कहा ये रोटियां एक मजलूम औरत ने पकाई हैं? दूसरे ने जवाब दिया, ये मैंने कहा। उस पर काजी ने पूछा, आपको कैसे पता चला? उस दूसरे भाई ने कहा, मैंने रोटियों को देखा। रोटियों एक तरफ से पकी हुई थीं तो दूसरी तरफ से कच्ची थीं, तो उससे पता चलता है जो हिस्सा रोटियों का सामने नजर आता था वो पक्का हुआ था, जो नजर नहीं आता था वो कच्चा रह जाता था। काजी फिर उन तीनों से मुखातिब होकर पूछा, ये किसने कहा कि मैं अपने वालिदैन की नाजायज औलाद हूँ? तो उस पर तीसरे भाई ने जवाब दिया, मैंने कहा। काजी ने अपनी वालिदा से पूछा कि मैं आपकी नाजायज औलाद हूँ? तो उसकी माँ ने जवाब दिया, हाँ, आप हमारी नाजायज औलाद हैं। तो उस पर काजी ने उस नौजवान से पूछा कि आपको कैसे पता चला? उस नौजवान ने कहा, अगर आप हलाली होते तो आप मेहमानों की निगरानी ना करते और ना ही कुत्ते का गोश्त खिलाते और ना ही मजलूम औरत से ये काम कराते। तो उस काजी ने कहा, पहले दोनों अब्दुल्ला को अपने वालिद की जायदाद में से हिस्सा मिलेगा और तीसरे अब्दुल्ला को विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा। काजी ने तीसरे अब्दुल्ला से कहा कि आप भी एक नाजायज औलाद हैं, एक हरामी ही हरामी को पहचानता है। वो दोनों अब्दुल्ला वापस अपनी माँ के पास गए और पूछा, हमारे तीसरे भाई का क्या माजरा है? तो उनकी माँ ने बताया कि एक दिन आपके बाप मस्जिद में गए तो दरवाजे पर एक बच्चा मिला और उसको उठाकर वापस लाए, तो उसका नाम भी अब्दुल्ला रख दिया, उसकी परवरिश की। तो मेरे दोस्तों, ऐसी होती हैं अरबों की हकायत जिनमें हिकमत के दर्स होते हैं। ये मजमून अरबी से लेकर आपके लिए तर्जुमा किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अब इजाज़त दीजिए, मोहम्मद सकलैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।